السلام علیکم دوستو، اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ابن زیاد کے کوفہ آنے تک کے تمام حالات بیان کیے۔ اب آگے اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملے میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع فرما بردار رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آئیں۔ اس کے بعد شہر کے تمام عرفا و نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے گا وہ بری سمجھا جائے گا اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقہ اثر کا ضامن و ذمہ دار ہوگا، اور جو ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے اور ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور جس شخص کے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کی کوئی مخالف پایا جائے گا اس کو اسی کے دروازے پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق نمائندگی سلب کر لیا جائے گا۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار ابن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین علیہ السلام کے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر حامنی ابن عروہ مرادی کے مکان پر گئے۔ دروازے پر پہنچ کر حامنی ابن عروہ کو بلایا، وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے آیا ہوں۔ حامنی ابن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، مگر اب کہ آپ داخل ہو چکے ہیں میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا آ جائیے۔ مسلم ان کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفے کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوجسہ اسدی کے پاس پہنچا جن کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ مسلم ابن عقیل کے رازدار ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائی ہے۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپیہ آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجئے۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی ہے، آپ کی مراد انشاءاللہ جلد پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا ہے کہ لوگوں میں میرا نام بھی مشہور ہو گیا ہے۔ بہرحال مسلم ابن اوسجہ نے اس شخص سے حلف اور عہد لیا کہ راز فاش نہ کرے گا۔ وہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں گے۔ اتفاقاً حانی بن عروہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روپوش تھے بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیمار کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمار بن عبد سلوہ نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کر دو۔ حانی ابن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کروں، یہ موقع نکل گیا۔ مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن آور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر حانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا تھا۔ یہ بیمار پڑا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن آور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک ابن آور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم ابن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ یکبارگی اس پر حملہ کر کے قتل کر دیں، پھر آپ مطمئن ہو کر قصر عمارت میں بیٹھیں۔ اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا، مگر اس وقت بھی ان کے میزبان حانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے گھر میں مارا جائے، یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی شروع کی۔ شریک نے قصداً باتوں کو طول دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر پڑھا، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے، اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگا۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال ہے
کہ बेजोड़ बातें कर रहे हैं। हानी बिन उर्वा से पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ, इस बीमारी में इनका यही हाल है, कभी हज़ियान की बातें करने लगते हैं। इब्न ज़ियाद के साथ मेहरान भी आया था, वो ताड़ गया और इब्न ज़ियाद को इशारा किया कि ये फ़ौरन वहाँ से उठ गया। इसके जाने के बाद मुस्लिम बिन अकील बाहर आए तो शरीक ने पूछा कि आपने ये मौका क्यों गवा दिया और इस शख्स के कत्ल के लिए आपके लिए क्या मायने था। मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि 2 खसलतें माने हो गईं। अव्वल तो ये कि जिस शख्स के घर में मेहमान हूँ और पनाह गुज़ीन हूँ वो इसको पसंद नहीं करते। दूसरा, एक हदीस जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुझे सुनाई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान हीले के साथ अचानक कत्ल करने से मना फरमाता है। किसी मोमिन को जायज़ नहीं कि वो मोमिन को हीला करके अचानक कत्ल कर दे। ज़िक्र हुसैन में आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।